یہ وہ زمانہ تھا جب مصر کی سرزمین پر فرعون اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے اور بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ فرعون کا غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اعلان کیا کہ وہی سب سے بڑا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ کو راہ حق دکھانے اور اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جا کر فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو نہایت جرأت اور وقار کے ساتھ اللہ کا پیغام سنایا، مگر اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا فرعون نے انکار کر دیا اور طنزیہ انداز میں کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ روشن اور چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر فرعون نے اسے جادو ہی قرار دے دیا اور اعلان کیا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ اگلے دن پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے گئے۔ میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کو صاف دکھائی دینے لگیں۔ حاضرین حیران رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا۔ وہ حقیقی اژدہا بن کر تمام چھوٹے سانپوں کو نکل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ انسانی کرتب نہیں بلکہ آسمانی معجزہ ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون غصے سے تل ملا اٹھا۔ اس نے دھمکیاں دیں مگر ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر بہت سے عذاب نازل فرمائے۔ کبھی شدید طوفان آیا جس نے کھیت اور گھر تباہ کر دیے، کبھی ٹڈی نے فصلوں کو برباد کر دیا، مینڈکوں کی بھرمار ہو گئی، پانی خون بن گیا، قحط سالی چھا گئی اور غلے میں کیڑے پڑ گئے۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ہٹ گیا تو وہ ایمان لے آئے گا، مگر جیسے ہی مصیبت ٹلتی وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ وہ خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر پیچھے نکل پڑا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون بھی تکبر میں پیچھے داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ بیچ سمندر میں پہنچا تو پانی واپس آ گیا اور وہ اپنا لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ مرتے وقت اس نے ایمان کا اقرار کیا، مگر اس وقت کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ نجات کے بعد بھی بنی اسرائیل نے عجیب ہی مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت رنجیدہ ہوئے اور انہیں شرک سے روکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلا لیا، جہاں آپ 40 دن تک عبادت میں مشغول رہے اور آپ کو تورات عطا کی گئی۔ اس دوران قوم نے سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فتنے کو ختم کیا، بچڑے کو جلا دیا اور قوم کو سخت تنبیہ کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور سچی کامیابی صرف ایمان اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔